میں نے جہاں پہ بھی سنا ہے کہ جین زی کو نا مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جین زی ہے یہ آپ کا فیوچر ہے. میں بڑی ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں, لاجیکلی میں پروو بھی کروں گا, آپ مجھے کراس کویسچن کیجیے گا. کیوں؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے نا, ان کی سوچ کی وجہ سے ہم اس کو ڈیفرنٹ کہہ رہے ہیں نا. کیونکہ ان کے ہاتھ میں شروع سے کمپیوٹر آئی کمپیوٹر کو پیڈ چھوڑ دیں, سب کچھ ہے, ٹیکنالوجی ہے مان نا. لیں, دیکھیں کمپیوٹر کو آپ چھوڑ دیں, اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جین زی سے پہلے جو جنریشن تھی وہ وائی جنریشن تھی, اوکے ٹھیک ہے, جو ہم سے بڑے ہیں. ویسے ہی ہم بھی سمجھے تو ہم جین زی میں تو نہیں آ رہے, ہم وائی کر لیں, یا جین زی کی جو آپ نے ڈیفینیشن دی اس کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہم کر لوگ لیں. وائی کے ہی ہیں. ہاں آپ تھوڑا سا جین زی کو نا فلیکسیبل کر لیں, لائک ایگزیکٹ 97 سے ہٹ کے آپ اراؤنڈ 90, اور یا لے مین میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کی عمر کوئی 30 سال کے اراؤنڈ ہے وہ جین زی میں آتے ہیں. اب جین زی کی سوچ ڈیفرنٹ ہے اور بڑی لاجیکل اور اچھی سوچ ہے جو صحیح انسان کی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں پرانی سوچ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے, یہ آپ نے بھی سنا گائے دودھ دیتی. گائے دودھ نہیں دیتی, گائے سے دودھ لینا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے. جو وائی جنریشن تھی وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. یہ جنریشن کہتی ہے بھائی آپ نے چادر بڑی کر لیں, بھائی آگے بڑھیں, چادر بڑی کریں. وہ جنریشن کہتی تھی کہ ڈر کے آگے جیت ہے. یہ کہتے ہیں بھائی ڈر کے آگے بھی ڈر ہے, آپ نے ڈر کو ختم کرنا ہے, ماننا ہے کہ ڈر ہے اور اس کو پھر اس کا سلوشن لے کے آنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پرابلم کیا؟ پرابلم صرف ان لوگوں کو ہے جہاں پہ جین زی کے لوگ ایک ادارے میں چلے گئے, اس سے پرانے لوگ اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جین زی گرو کر رہی ہے, وہ گرو نہیں کر سکتے, وہ برا کہتے ہیں ان کو, وہ اپنا دماغ یوز کرتے ہیں. پرانی سوچ کے لوگ آپ نے تو تختہ ہی پلٹ دیا. آپ نے جو دیکھیں میں اگر کہیں غلط ہوں تو مجھے بتائیں نا. ابھی تک تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کو میں بلانے کا یہاں پہ مقصد ایک یہی چیز ہے اور کہ ہم ایڈ آپ کر سے دوں. چیزیں سیکھیں. دیکھیں مجھے لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید میں ایک ڈیفرنٹ بات کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کی بات کر دیتا ہوں کہ یہ جنریشن ختم ہوگی, اس نے خراب کر دیا ہے, یہ تباہ ہو گئی ہے, اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ واحد آپ کی جین زی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر کما رہی ہے. آپ چیک کریں نا ریمیٹنس کتنی آتی فری لانسنگ میں جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کتنا پیسہ کما رہے ہیں. ڈالر تو سب کچھ کما رہے ہیں, مگر وہ جو ریسرچ اگر دیکھی جائے نا اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جین زی میں جو موجود لوگ ہیں اس میں 33% ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈپریسڈ ہیں اور جو کہ ہوپلیس. بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا. یہ ریسرچ کہتی ہے. ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں نا اس کے پرابلم ہوتے ہیں. اگر آپ دماغ کو استعمال نہیں کریں گے تو دماغی مسئلے نہیں ہوں گے. اگر زبان کو استعمال نہیں کریں گے زبانی مسئلے نہیں ہوں گے. سر ایک بریک کے بعد آتے ہیں, باتیں آپ کی اچھی ہیں, ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے نئی بات ہمیں چھیڑ دی ہے کہ آپ ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سوچ تو اچھی ہے, ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں پازیٹیو پوائنٹس ہیں, الگ سوچ کے مالک ہیں, لیٹسٹ جو آج کے دور ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں, فکر رکھتے ہیں, مگر ڈپریشن یہ تو ہے نا ان کے اندر, اس کا سلوشن تو ہم نے پیش کرنا ہے نا آگے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو جنریشن ہے نا یہ فلیکسیبل ہے, لاجیکل سوچتی ہے, انٹرپرونیل سوچ کی مالک ہے. ان کا یہ والا دماغ چلتا ہے جو ڈیسیژن میکنگ والا دماغ ہے, جو صحیح ہیومن والا کام کرتے ہیں. پہلے لوگ یہ والا دماغ اتنا نہیں یوز کرتے تھے. اب بہت سے لوگ آرگیو کریں گے نہیں جی پہلے والے تو لوگ بہت اچھے تھے, ٹیچر بہت اچھے تھے, ہمیں پیار محبت بہت ملتا تھا. یہ دیکھیں نا سوچنے کی بات ہے. دیکھیں اگر آپ 10 گھنٹے فضول بیٹھیں گے وہ اچھا ہے, یا آج کی جو جین زی کہتی ہے کہ 10 گھنٹے کو ہم نے مینج کرنا ہے وہ اچھا ہے. ٹائم کی عزت کرنا اچھا ہے یا فضول بیٹھنا اچھا ہے؟ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے نا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے لیے بیٹھ جاتا تھا. کیا یہ اچھی بات ہے؟ پنچایتوں میں بیٹھے تو بیٹھے. اگر آپ بغیر کہے بغیر بتائے کسی کے گھر جا کے بیل دے کے بیٹھ جاتے تھے تو یہ اچھی بات تھی. آج جین زی کا جو بچہ ہے وہ ٹائم مانگتا ہے کہ میں آ جاؤں, آپ اویلیبل ہیں, کیا بری بات ہے؟ نہیں. اب اگلی چیز یہ
مینٹل ہیلتھ ایشو کو اس جنریشن نے سب سے پہلے امپورٹنس دی ہے کہ ذہنی مسائل بھی کوئی ہوتے ہیں, ڈپریشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈپریشن پہلے بھی تھا, پہلے بھی انگزائٹی تھی, لیکن لوگ اس کو سپریس کرتے تھے, بتاتے نہیں تھے. آج کی جنریشن خود بھی کہتی کہ اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہے نا, وہ کہتا ہاں مجھے یار غصہ بہت آتا ہے تو میں اس کا ٹریٹمنٹ چاہتا ہوں, مجھے انگزائٹی ہے میں اس کا ٹریٹمنٹ چاہتا ہوں. اب یہ چیزیں خصوصیات اسی جنریشن میں ہیں. اور اگلی بات آپ نے جو کہی نا کہ ان کو پرابلم بہت زیادہ ہے, دیکھیں کیونکہ دیکھیں جو پہلے کا دور ہوتا تھا نا, اس میں اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو وہ کہتے تھے ممی ڈیڈی والا بوائے, مگر سپریس کرتے تھے نا, یہ کرتے تھے, ایسے دباتے تھے. اور دبانا زیادہ خطرناک ہے ایکسپریس کرنے سے, کیونکہ جب آپ کسی چیز ان ایموشنز کو دباتے رہتے ہیں, اس کی مثال ایک سپرنگ کی طرح ہے. ایموشن کو آپ دباتے رہتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں یا ایکنالج نہیں کرتے, تو جس دن آپ نے چھوڑا ہے نا تو آپ پھٹیں گے ایسے. تو آج کی جو جنریشن ہے جسے جین زی آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایکنالج کرتی ہے, وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ میرے میں یہ مسئلہ, اور اس کا سلوشن تلاش کرتی ہے. وہ پرانی سوچ کے مالک نہیں ہیں, پیسمسٹک نہیں ہیں, آپٹمسٹک ہیں. اب اگلی بات جو آپ نے کی کہ ان میں پریولنس زیادہ ہے ڈپریشن انگزائٹی کی. دیکھیں میں نے پہلے بھی لاسٹ جو ہم نے بات اینڈ کی تھی کہ اگر آپ دماغ یوز کریں گے نا مس فضا, تو آپ کو دماغی مسئلے ہونے کے چانسز ہیں. آپ نے ایک پنجابی کا فقرہ نہیں سنا ہوا, عقل نہیں تو کچھ نہیں, موجاں ہی موجاں. اچھا, یعنی کہ اف یو ڈونٹ یوز یور مائنڈ, ریلیکس ہیں, کوئی فکر ہی نہیں. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی پریشانی تو ہوگی نا آپ کو. ہاں یہ جین زی یہ بھی جانتی کہ اگر مجھے انگزائٹی ہے تو میں نے کہاں جانا ہے, علاج پتہ ہے اسے, پتہ ہے. وہ گوگل پہ 1 منٹ آپ سے اتنے شارپ ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں کہ انگزائٹی میں کیا کیا کرنا چاہیے, ہوم ریمیڈیز کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, یا اس سے بڑھ رہی ہے تو بھائی آپ سائیکالوجسٹ سے ملو, سائیکیٹرسٹ سے ملو. اچھا اب تو یہ جو جین زی ہے یہ تو گوگل پہ بھی نہیں ہے, یہ تو چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھتے ہیں. نہیں وہ اگلی, وہ الفا چیٹ جی پی ٹی والی جو ہے نا, ہاں یہ بھی تھوڑے سے شامل ہیں, لیکن جو ابھی آ رہی ہے نا, جو جین زی کے بعد جو جنریشن آ رہی ہے, جو جن کی عمر ابھی 12 سال سے کم ہے, ہاں, جسے الفا جنریشن کہتے ہیں, یہ وہ اگلی کلاس ہونے والی. اب میں آپ کو ایک اور بات کر دوں, دیکھیں ہر زمانے میں آپ یہ سنیں گے کہ جو نئے آنے والی نسل ہے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ میری بات لکھ لیں کہ لائک ہمیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں جین زی کو. وہ کہتے ہیں یہ نہ کر دیتے ہیں, نو کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ڈکشنری میں کبھی نو ہوتا ہی نہیں تھا. اگر جین زی کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں اور وہ نہیں مانتا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو یہ بری بات ہے. دیکھیں نو کہنا اس جنریشن نے سیکھا ہے, اسپیشلی میں اگر پاکستانیوں کی بات کروں, یہ نو کہتی کہ نہیں بابا آپ ایسے نہ کریں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس نے جو کلچرل جو سٹگماز تھے اس کو بریک کیا. ہاں فیکٹ ہے, I agree with you. ادھر I agree with you 100%. پرابلم پھر ہوں گے, مینٹل ایشوز ہوں گے. اب دیکھیں آپ یورپ میں چلے جائیں, اب یو کے میں سب سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ اگر سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے نا تو ڈاکٹرز میں, ساری فیسلٹیز ہیں, سارا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے وہ کام اسی طرح کا کرتے ہیں, ان کا مینٹل کام ہے. لیکن یہ جین زی جانتی بھی کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, یہ بھی ان کو پتہ ہے. ہاں, اور جین زی جب ہوگی نا, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ الفا جنریشن کو اچھا نہیں سمجھے گی, کیونکہ یہ ایک فینومینا ہے کہ وہ ان سے بہت تیز ہوں گے. ان کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے یار یہ ہم سے آگے کیوں ہے. یہ والا ایشو بھی ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دور میں آپ پیدا ہوتے ہیں نا, حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس دور میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین دور ہوتا ہے, وہی آپ کے لیے بہترین دور ہوتا ہے. آپ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں اسی میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اس کو ایسے نٹوریس بنا دیا گیا کہ یہ شاید جین زی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو فٹ نہیں ہوتی سوسائٹی میں. یہ آپ کا فیوچر ہے. اچھا ہم جین زی کی برائی نہیں کر رہے, ہاں ہم بھی جین زی کی بات یہ چیزیں سمجھتے ہیں جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں, مگر جو ان کی ڈپریشن ہے نا, اس چیز کو ہم ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ بھی ایک میتھ ہے. کیونکہ ہوپلیس اور جتنے ہوپ, دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. برائی کم ہوئی ہے. میں آپ کو ایک نئی چیز بتا, برائی کم ہوئی ہے. کیسے؟ برائی اس لیے آپ کو زیادہ لگتی کہ لوگ بتاتے ہیں.
کسی بچی کے ساتھ کسی نے کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہے نا، وہ بتائے گی آج. پہلے چھپاتے تھے لوگ، پریشر ان کے پاس، اس کے اندر ریزیلینس ہے اس جنریشن میں. یہ چیز دیکھیں نا، اسی لیے شو جب چیز زیادہ ہوتی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت کرائم ہو رہا ہے، یہ بہت پرابلم ہو رہے. آپ وہ ٹائم جائیں، پرابلم تب بھی تھے لیکن بتائے نہیں جاتے تھے. آپ کبھی کسی پولیس آفیسر کو آپ بلائیں، وہ آپ کو ضرور بتائے گا. ابھی کیسز رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں، پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ڈپریشنز ہوتے تھے ہوتا پچھلے ہے ٹائم پہ، مگر وہ بتاتی نہیں تھی. اس کو ڈپریشن کو کسی اور چیز میں لیتے تھے. فرض کریں کسی بچے کو یا بچی کو سکیزوفرینیا ہو گیا، وہ کہتے تھے اس میں جن ہے. جن زی کہتی نہیں، یہ ایک پرابلم ہے، یہ ڈس آرڈر ہے. جن زی نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ، اب وہ لوگ ساری عمر جنوں کا علاج کرواتے رہتے تھے کہ اس میں جنات ہے، حالانکہ وہ سکیزوفرینیا ہوتا تھا. ڈپریشن کو وہ ایک عام مایوسی سمجھ کے بندے ختم ہو جاتے تھے. تو انڈرسٹینڈنگ تو اب بہتر ہوئی ہے نا، آئیڈینٹیفیکیشن تو اب بہتر ہوئی ہے. دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو آپ سلوشن لے کے آئیں گے. چیز کا پتہ ہوگا تو سلوشن لے کے آئیں گے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پاکستان میں تو آئی اسی دور میں، اسی جنریشن یہی لے کے آئی ہے کہ یہ ذہنی مسائل بھی کچھ چیز ہوتے ہیں. پہلے تو ذہنی مسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا پاکستان. تعلق ہی نہیں تھا. پتہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.